بچی ہے چند سانسیں یا نبی تشریف لے آؤ کہ رستا تمہاری دیگر ضروریات بھی پوری کر رہے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑی بڑی نیازیں کریں لیکن اس وقت جب امت کی مستقبل کی ضروریات پوری ہو رہی ہو پھر کھانا بھی کھلائیں, دیگیں بھی چڑھائیں, اچھا ہے, عرس بھی کریں. یہاں حالات تو یہ ہے کہ ہم یتیمی کی حالت میں آ گئے ہیں آج. میاں کتنے تو ایسے ہمارے مسلمان کپلز ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے جا کر کرسچن اسکول کے باہر کھڑے کرتے ہیں اور ایڈمیشن کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, اور ان کو کتنی مرتبہ وہاں پر عیسائی نن ہو کہ پادری ہو تانے مارتے ہیں, ٹانٹ مارتے ہیں. کتنی مرتبہ ایسی شکایتیں آئیں. لیکن کیا کریں, ایک جگہ پر مجھے خود یہ بات یاد آتی ہے. ہمارے مقتدی تھے ایک حاجی صاحب, اپنے 2 بچوں کو ایک بورڈنگ اسکول میں انہوں نے ڈالا تھا, 4 اور 5ویں کے بچے, سال کا 4 لاکھ روپے پے کر رہے تھے. اور ایک بار وہ مجھے ساتھ میں لے کر گئے دکھانے کے لیے کہ آئے دکھاتا ہوں کتنا بہترین ہے, 45 ایکڑ میں بنا ہوا یہ بورڈنگ اسکول ہے, سب کچھ ہے. میں گیا تھا ان کے مینیجر سے, میں نے پوچھا کہ شیڈول کیا ہے آپ کا, بچوں کو کیسے آپ ٹریٹ کرتے ہیں. انہوں نے صبح 5 بجے سے لے کر رات کے 9 بجے تک کا پورا گھنٹے کا شیڈول بتایا. اس میں پوجا بھی ہے, یوگا بھی ہے, جاگنگ بھی ہے, سب ہے. میں نے پوچھا سارے بچے کرتے ہیں؟ کہا سب کرتے ہیں, چاہے ہندو ہو مسلم ہو, سب کو کرنا ہے یہ. اور جن کے بچوں کے لیے ہم گئے ہوئے تھے وہ سال بھر سے پڑھ رہے تھے. میں نے ان حاجی صاحب سے کہا وہ بڑے پرہیزگار ہیں, ایک نماز بھی قضا نہیں کرتے. ہم نے کہا ان کو آپ اپنے بچوں کو اتنی مہنگی پوجا کروا رہے ہیں اتنی دور لے جا کر کے. تو خیر ان کو یہ بات لگی, لیکن انہوں نے جواب میں کہا ٹھیک ہے حضرت میں وہاں سے نکال لوں گا, ہمارے ہے کہاں جہاں میں اپنے بچوں کو ڈال دوں. یہ بھی تو سوال ہے, یہ بھی تو سوال ہے. ہم نے اپنے مستقبل, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کوئی لایا عمل بنانا ہی چھوڑ دیا ہے. فکر کرو میرے عزیزو, آج ضرورت اس بات کی ہے. میں تو یہاں جب بھی آتا ہوں ہر بار آپ کے اراکین صدر صاحب بیٹھتے ہیں, اکثر یہی پلاننگ کرتے بھی رہتے ہیں کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ کام ہونا چاہیے. لیکن یہ صرف پلاننگ میں ہی رہ گئے تو ہماری عمریں بھی پلاننگ میں چلی جائیں گی. کر جاؤ کچھ نہ کچھ, اس لیے کہ ہمارے بچوں کو جو پھل ملنے والے ہیں وہی انقلاب لائیں گے. اور الٹریسٹی اتنی بڑی ہوئی ہے, آپ جو دیکھ رہے ہیں نا ماحول کی خرابی, اکثر آ کر جو شکایت کرتے ہیں بچے نشہ خور ہو گئے, ماں باپ کے نافرمان, سب بہت کچھ ہے. لیکن سب کا علاج یہ ہے کہ ان کو علم دین اور علم دنیا سے روشناس کرائیں, اس لیے کہ علم تہذیب لاتا ہے, اخلاق لاتا ہے. اور علم نہ ہو تو جہالت کے پیٹ سے سب برائیاں جنم لیتی ہیں. ہر برائی وہ کر جاتا ہے جہالت میں. اور آج حالات ایسے ہیں کہ دوسری قومیں ہماری طرف دکھا کر کے یہ تانا مارتی ہیں. ابھی کل رات میں جس علاقے میں تھا لکھنؤ کے قریب, اور صبح لکھنؤ سے میں ابھی آ رہا ہوں, گئے پورا علاقہ مسلمانوں سے بھرا ہوا ہے. لیکن ایسا ہے کہ گاؤں میں جانے کے لیے کوئی کار بھی جا نہ سکے, اس طرح سے گڑھے بھرے ہوئے ہیں, اتنے گڑھے. اور پڑوس کے قریب میں چھوٹا سا گاؤں ہے نان مسلم, پکی سڑکیں, ساری چیزیں. اس پر بات کریں تو لوگ یہ کہتے ہیں یہ تعصب ہے حکومت کا, ان کے ہاں یہ سب ہو جاتا ہے, ہمارے ہاں نہیں ہوتا ہے. میرے عزیزو ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا. بات صرف یہ ہے کہ تم نے جینے کا سلیقہ خود ہی بنا لیا اپنے دماغ سے کہ ہمیں رہنا ایسی ہے. ہمارے محلوں میں ہمارے گھروں کے سامنے کوڑا کرکٹ کا ڈھیر پڑا رہے, کسی کو فرق نہیں پڑتا. ہم نے تو خود ہی مائنڈ بنایا ہوا ہے. علم آئے گا تو اخلاق بھی لائے گا, تہذیب بھی لائے گا. آپ مدینہ طیبہ جا کر کے دیکھیں, آج بھی الحمدللہ دنیا کا سب سے حسین, ویسے عقیدتاً تو ہے ہی لیکن ظاہراً بھی جا کر کے دیکھیں تو اس سے پاک و صاف شہر نہیں ملتا. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وراثت ہے جو ہمیں وہاں آج بھی نظر آتی ہے. ارے گلیوں میں چلو تو بھی خوشبو آتی ہے. یہ صرف عقیدت اور روحانیت کی بات نہیں کر رہا ہوں, انہوں نے خوشبو
آرٹیفیشیل بھی بنا کر کے رکھی ہوئی ہے کہ کوئی گزرے تو اس کو یہاں کہیں مہک نہ آنا چاہیے، کیونکہ مدینے آئے تو بندہ یہ اخلاق لے کر کے جائے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفائی کے لیے اور کس قدر اپنی امت کو پاک کرنے کی فکر رکھتے تھے۔ آج یہ سب مسائل پر ہمیں انرجی لگانے کی ضرورت ہے، لیکن ہم کن چیزوں پر پڑے ہوئے ہیں؟ ہم تو چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر، ارے 2 گھڑے پانی اگر ہم کو نہ ملے تو ہم تو پینچے چڑھا کر کے جھگڑے پر آ گئے ہیں۔ ہم کو اگر چھوٹی سی زمین کا مسئلہ ہو تو ہم 25 سال بھی لڑنے کو تیار ہیں۔ یہ مسائل نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جو سوشل میڈیا پر آج مناظرے کا اڈا بنا ہوا ہے، ایک جماعت اس جماعت پر، اس جماعت کو اس جماعت پر، اور ابھی ایک مولانا صاحب نے مجھ سے شکایت کیا، کہا کہ کچھ لوگوں نے ہمارے خلاف ایسا بیان کر دیا کہ اس مسجد میں نہ جائیں، یہ امام صاحب کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ ہم نے پوچھا کہ کیا ان کو تکلیف کس بات کی ہے؟ کہا وہ ایسا ہے کہ سلسلے کی لڑائی ہیں، وہ دوسرے پیر صاحب کے مرید ہیں، ہم دوسرے پیر صاحب کے مرید ہیں، لیکن اس سلسلے کی لڑائی سے ہم نے پوچھا کیا وہ سنی ہے؟ کہا وہ بھی سنی، آپ سنی، آپ بھی سنی ہے، اور دونوں اعلیٰ حضرت کے شہدائی ہیں۔ کہا پھر جھگڑا کس بات کا؟ کہا نہیں، وہاں سب میرے خلاف ان لوگوں نے یہ بات کر دی ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی اس لیے کہ یہ اشرفی ہیں اور یہ فلاں ہیں۔ میں نے کہا یہ تو غنیمت ہے ان لوگوں کو، سوچے عیسائی تو نہیں ہے۔ اتنا تعصب بھرتا ہے تو جہالت سے بھرتا ہے۔ اور کن مسائل پر آج تم لگے ہوئے ہو؟ یہاں تو پوری آگ لگانے کے لیے درندے کود رہے ہیں اور تم اپنے آپس میں گریبان پکڑے ہوئے ہو۔ کیا آپ کو پتا نہیں ہے ہماری پوری جینوسائیڈ کرنے کے پلان بنے ہوئے ہیں، نسل کشی، نسل ختم کرنے کے معاملات چل رہے ہیں، ہماری پوری ناگرکتا، ہماری سٹیزن شپ ختم کرنے کی بات، آئندہ چل کر کے ان کو ووٹنگ پاور تک نہ رہے، یہ پلان ہے سب چیزیں۔ وہ سب چیزوں کو چھوڑ کر کے ہم تو کن مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا، اگرچہ محاورہ ہو، تاریخ سے اس کا تعلق ہے یا نہیں، لیکن یہ بات مجھے لگتی ہے کہ بغداد میں جب ہلاکو حملہ کرنے آیا تھا اور پورے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دیا تھا، تباہ کر دیا تھا اس نے، پورے بغداد میں 2 لاکھ سے زیادہ لاشیں بچھائی گئی تھی بغداد شہر میں۔ لیکن یہ ایک محاورتاً یہ بات کہی جاتی ہے، جس وقت ہلاکو بغداد پر حملہ کرنے آیا ہوا تھا اس وقت 2 جگہ جماعتیں مناظرہ کر رہی تھی مسواک کے بارے میں، 4 انچ کی ہونی چاہیے کہ 3 انچ کی ہونی چاہیے۔ یہ تاریخ سے اس کا تعلق ہو یا نہ ہو، لطیفے کے طور پر ہی کیوں نہ ہو، لیکن بات میں یہ کہتا ہوں اسی کی مثل آج چیزیں کی جا رہی ہیں۔ جو اہم مسائل ہیں ان کو چھوڑ کر کے جو چھوٹے مسائل ہیں ان پر ہماری پوری انرجی ختم کی جا رہی ہے۔ آج کئی مدعے ہیں اس طرح کے بات کرنے کے، لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عقل سلیم عطا کیا ہے تو فیوچر پلاننگ کریں اپنے بچوں کے لیے اور کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں کر جائیں۔ ایک بات اور بتاؤں، بہار میں اتنے جلسے ہوتے، میں 365 دن بھی تاریخ دے دوں تو بھی کم ہے ان کے لیے۔ ہم ابھی 2022 کی بات کر رہا ہوں، بہت بڑے جلسے میں گئے، لاکھوں کا خرچہ کرتے ہیں، پوری رات بھر جلسہ ہوتا ہے۔ ایک رپورٹر تھے جنہوں نے انالائز کیا تھا، وہ میرے پاس ایک رپورٹ لا کر کے بتایا کہ حضرت پورے سال بھر میں ایک ہی اسٹیٹ بہار میں 4000 جلسے ہوئے، 4000 جلسے، اور وہاں کے رات بھر چلنے والے جلسوں کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے کہ اس قدر وہاں پر اہتمام کے ساتھ جلسے کرتے ہیں۔ میں جلسوں کا مخالف نہیں، ٹھیک ہے، دین پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، انہوں نے کہا کہ کم از کم ایک جلسے میں 5 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، اس سے کم نہیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ ہم نے دیکھے 10-10 لاکھ 15-15 لاکھ ایک رات کے جلسے میں وہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ منیمم 5 لاکھ روپے خرچ کے حساب سے 4000 جلسوں کا جب یہ رپورٹ نکالی گئی تو انہوں نے سال بھر میں ایک ہی اسٹیٹ میں، یہ غریب لوگوں کی بات کر رہا ہوں، 2000 کروڑ روپے خرچ کیے، 2000 کروڑ روپے راتوں میں یہ خرچ ہوئے ہیں۔ لوگوں کو اگر ایسا لگتا ہے کہ میں جلسوں والا آدمی، مقرر آدمی، روزانہ ادھر ادھر گھومتا ہوں، میں صاف آج اعلان کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں،
میں ایک جگہ بیٹھ کر کے جو پیغام پہنچاتا ہوں اللہ کا فضل ہے، لاکھوں اس کو ویسے ہی سن لیتے ہیں. بہت بڑے اسٹیج لگانے کی، کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی میری کوئی خواہش ہے، اور نہ ہی میں کہیں پر نذرانے یا لفافے طے کر کے جاتا ہوں، میرا معاملہ ہے نہیں. لیکن دل دکھتا اس بات پر ہے تو 1000 کروڑ روپے سال بھر میں ایک اسٹیٹ کے اندر خرچہ ہو گئے. ٹھیک ہے، دین پھیلانے کے لیے آپ نے کیے، لیکن دوسری طرف آپ پورا ڈھونڈ کر کے نکالو، مسلمانوں کے لیے ایک یونیورسٹی بھی نہیں ہے پورے اسٹیٹ میں، ایک بھی نہیں ہے. اور ایک چھوٹی سی جماعت جو 0.5 میں جن کا پرسنٹیج آتا ہے ہندوستان میں، وہ ایسے دھرم کے لوگ جن کی تقریباً 11-12 یونیورسٹی ایک ایک اسٹیٹ کے اندر یا پورے ہندوستان کو ملا کر، یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں، چھوٹے کالج کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو کیا یہ باتوں پر مجھے رکھنا نہیں چاہیے؟ یہ کوئی میں لفاظی نہیں کر رہا ہوں. کہاں تمہاری رقم جا رہی ہے اور کن مسائل پر انرجی خرچ کر رہے ہو؟ رات کا جلسہ ہو تو گیا، صبح ان کو پکڑ کر کے پوچھو تو یاد بھی نہیں کیا بیان ہوا کیا نہیں. ہاں ہو کرتے رہے، 8 دن کے بعد پورا ہی بھول گئے. پھر کیا بہت بڑا کام کیا دین کا، کون سی تبلیغ کیا؟ ہاں، اس کی بنسبت، اس کے بجائے اگر کوئی ایسا ادارہ وہاں پر قائم ہوتا تو میں سمجھتا ہوں یہ 4000 جلسے کی بجائے 4 بھی ادارے ہر سال قائم ہوتے رہے، 10 سال کے بعد دیکھو لہلہاتا ہوا فصل قائم ہو جائے، امت مصطفیٰ کے لیے ایک بہت بڑا قلعہ بن جائے، ایجوکیشن کے لیے، علم کے لیے. اسی لیے میں یہ دعوت آج پیش کرتا ہوں کہ اپنی انرجی ایسی چیزوں پر ضائع نہ کرو جو وقت کی ضرورت نہیں ہے. ان چیزوں میں اپنا ایک ایک روپیہ خرچ کرو جو امت مصطفیٰ کے فیوچر کے لیے اچھا ہو. اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم جتنی بقیہ ماندہ زندگی ہے ہماری، ہمارا ہر پل اور ہر لمحہ امت مصطفیٰ کی خدمت میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. دین اسلام کا ہمیں سچا خادم بنا کر کے اٹھائے، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسول اللہ کا وفادار بنا